اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نہیں معلوم کتنے خدمت گزار ہوں گے جو پچھلے سالوں میں ان مجالس کے اندر شرکت کرتے ہوں گے. ہم نے پہلے دن بھی ان کے لیے ایک فاتحہ پڑھوائی تھی. ان کا حق ہے ہماری گردنوں کے اوپر. آپ اور میں جو یہاں پر کربلا سے کئی ہزار کلومیٹر دور بیٹھ کر عزاداری کر رہے ہیں، یقیناً ہم سے پہلے بھی یہاں پر عزادار رہے ہوں گے. انہوں نے نہیں معلوم کن حالات میں عزاداری کی ہوگی. جیسا کہ آپ کے پاس موجود ہے، یہاں پر ایک مقبرہ بھی ہے اور وہ امام زادے ہیں اور اماموں کی نسل سے ان کا سلسلہ جڑا ہوا ہے. نہیں معلوم ان کے وجود کی کتنی برکتیں ہمیں اور آپ کو نصیب ہو رہی ہوں. ہم انسانوں کو بہت پیچھے جا کر دیکھنے کی عادت نہیں ہے، لیکن آپ اور میں 1400 سال کی لاکھوں پاکیزہ انسانوں کی قربانیوں کے صدقے میں یہاں تک پہنچے. ان سب کی قربانیوں کا احسان ہمارے اوپر ہے اور لہذا ان سب کی قربانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے، ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے، جو کوئی بھی جہاں کہیں بھی اس پہلے دن کربلا سے لے کر اب تک سید الشہداء کے نام کو بلند کرنے میں مشغول رہا، اس دنیا سے رخصت ہوا. اب کہ ہمارے اجداد بھی ایسے ہی رہیں انشاءاللہ. ان سب کی بلندی کے لیے، ارواح کی بلندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الأراضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. سید الشہداء کی عظمت پہ درود بھیجے گا. محمد عالم نے انبیاء کرام علیہ السلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے اپنی ہدایت کا سلسلہ جاری فرمایا ہے اور ہم 1,24,000 انبیاء کے بارے میں بات کر رہے ہیں. مختلف کلچرز میں آئے، مختلف سوسائٹیز میں آئے، مختلف ٹائمز میں آئے اور ان لوگوں نے اپنی قربانیوں کے ذریعے سے، اپنے راستے کے ذریعے سے انسانیت کو، پوری ہیومینٹی کو ایک اور فیز کے اندر داخل کیا. ہم اور آپ یہاں تک پہنچے ہیں، ہمیں بعض اوقات اس بات کو سمجھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے یہ کام ہوا کیسے ہے. ہم سے اگر کوئی کہے کرو تو ہمیں تقریباً ناممکن لگتا ہے. میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں اگر مجھ سے کوئی یہ کہے
کہ آپ سنگاپور میں آئے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے، 150-200 آدمی بہت اچھے وقت میں پہنچ گئے تو 400-500 آدمی آپ کو سنیں گے. آپ یہاں سے شروع کیجئے پورے سنگاپور کو تبدیل کر دیں، تو مجھے یہ کام کیسا لگے گا؟ یہ کام تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، مجھ سے نہیں ہو پائے گا. لیکن میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں ہر نبی زیرو سے شروع کرتا تھا. ہر نبی کا اسٹارٹنگ پوائنٹ زیرو تھا. اللہ کے نبی نے جب اعلان فرمایا کہ میں خدا کا نبی ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کتنے لوگ ان کا ساتھ دیتے تھے؟ ہم لوگوں کے سامنے جب کوئی بات کہتا ہے بھائی آپ جائیں سوسائٹی کو چینج کرنے کی بات کریں، یہاں پہ دین کو پھیلانے کی بات کریں، تو ہم فوراً یہ سوچتے ہیں کتنی ریسورسز ہیں میرے پاس، کتنی پبلک ہے میرے پاس. تو میں سوچتا ہوں بھائی جب تک یہ سرٹن ریسورسز میرے ہاتھ میں نہیں ہوئی، اتنے ہیومن ریسورسز، اتنے فائنینشیل ریسورسز اگر یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہوئی، میں یہ کام نہیں کر سکتا. کہ اب کسی نبی نے خدا سے کبھی یہ کہا ہے؟ پھر میرا ذہن یہ سوچنے لگتا ہے یہ لوگ یہ کام کرتے کیسے تھے؟ اور الحمدللہ رب العالمین بہت سارے لوگ کامیاب ہوئے اس میں. کوئی پوری سوسائٹی چینج کی، خاص کر جس نبی کی نبوت میں ہم شامل ہیں، ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے یہ کام کیسے کیا؟ سوسائٹی کے اندر کچھ لوگوں کو لے کر شروع کرنا، پوری سوسائٹی کو چینج کر دینا، اور جن لوگوں کو لے کر وہ آگے بڑھے. ہمارے پاس عجیب بات ہے، انہوں نے کوئی پولیس نہیں بنائی تھی. ہم مدینہ کی سوسائٹی کو بہت دفعہ سن چکے ہوں گے. اللہ کے رسول نے مدینہ کے اندر ایک سوسائٹی اسٹیبلش کی، پولیس کا ڈپارٹمنٹ اللہ کے رسول نے نہیں بنایا. اور آپ تصور کیجئے، تھوڑا سا اس کو اپنی امیجنیشن میں لے کر آئیے، 10 سال میں 70 سے زیادہ چھوٹی اور بڑی جنگیں ہوئی ہیں، اور اس ملک کے پاس فوج نہیں تھی، کوئی فوج نہیں تھی، نہ پولیس تھی نہ فوج تھی. یہ کام ہوتا کیسے تھا بغیر کسی پولیس کے، بغیر کسی فوج کے؟ آج کوئی ملک آپ کے ذہن میں ایسا ہے جس کے پاس یہ 2 ڈپارٹمنٹس نہ ہو؟ ان کو سب کو رکھنا پڑتا ہے. اللہ کے نبی نے نہیں رکھا. پولیس بھی بعد میں کوئی اور لے کر آیا جس کا ہم تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے. یہ اللہ کے نبی کرتے کیسے تھے؟ میں اس بات کے اوپر سب سوچتا ہوں تو پھر مجھے سمجھ میں آتا ہے ایک اور مسئلہ بھی سامنے آتا ہے، اللہ کے نبی پڑھاتے کیسے تھے؟ بھائی اگر مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین سنگاپور جیسی سوسائٹی ہو، یہاں ہر آدمی پڑھا لکھا ہے، لٹریسی ریٹ ماشاءاللہ یہاں پہ بہت اچھا ہے. شاید مسلم کنٹریز کے اندر صرف ایک ایران ہے جس کا لٹریسی ریٹ 98 سے اوپر جا رہا ہے. باقی تو سب کا نہیں معلوم، اللہ ہی مانے کہ کیا ہوگا. وہاں پر بھی ایک عجیب لطیفہ ہوا، جب ایران میں انقلاب آیا تو لٹریسی ریٹ اچھا نہیں تھا، وہاں پہ بہت نیچے تھا. تو وہاں پر ایک بہت بڑے آیت اللہ ہیں جو بہت فیمس ہیں ایران کے اندر، آیت اللہ محسن قراتی. ان کو اس کا لیڈر بنایا گیا اس موومنٹ کا کہ لوگوں کے اندر لٹریسی ریٹ کو امپروو کرنا ہے. تو انہوں نے وہاں سے شروع کیا اور 98 سے اوپر لے گئے. تو میں جب نیا طالب علم بنا تھا 84 میں، تو اس زمانے میں نئے اس موومنٹ کے لیڈر بنے تھے. تو مجھے یاد ہے وہ مدرسے میں آئے تو کسی نے ان سے کہا کہ ماشاءاللہ آپ اس موومنٹ کے لیڈر بن گئے. کہنے کہ ہاں، مجھے 3 کروڑ جاہلوں کا سردار بنا دیا ہے. 3 کروڑ جاہلوں کا سردار بن گیا ہوں. یہ ماشاءاللہ کام کیا انہوں نے، لوگوں کو لے کے بڑھے تو ہم سب کے سب لٹریسی ریٹ ہائی کر دیا ایک دم سے. یہ تو اب یہ سوسائٹی ہے. اللہ کے نبی کے سامنے کون تھے؟ دنیا کے جاہل ترین لوگ. اگر اسلامک کلچر مثلا یونان میں آتا تو لوگ کہتے بھائی گریک سیولائزیشن پہلے سے ہی اتنی اسٹرانگ تھی. اگر چائنا میں آتا تو چائنیز سیولائزیشن بھی کم نہیں تھی. پرشیا ایران میں آتا تو اس کی اپنی سیولائزیشن تھی. کہیں بھی آتا، ایجپٹ کو نام لے لو، ان سب کے پاس سیولائزیشن تھی. ایک وجہ جو خدا تعالیٰ نے عربوں کے اندر بھیجا، ان کی اپنی الحمدللہ کوئی سیولائزیشن نہیں تھی. دین کے مقامات تھے وہاں پر، خانہ کعبہ تھا وہاں پر، انبیاء کرام علیہ السلام بھی وہاں تشریف لائے تھے. لیکن اپنی ایسا کوئی سیولائزیشن ہو، ان کے پاس کوئی لٹریسی ہو، سوائے وربل شاعری کے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اللہ کے نبی نے سوسائٹی کو چینج کیسے کیا؟ اور کوئی
کوئی صرف فورس بھی استعمال نہیں کی، کوئی پولیس بھی نہیں لگائی، کوئی فوج بھی نہیں بٹھائی، اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اس کام کو کیسے کیا، میں اس کے اوپر چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ میرے سامنے بھی یہی ٹاسک ہے، نہیں کہ مجھے دوسروں کو چینج کرنا ہے، سب سے بڑا ٹاسک ہے کہ میں اپنے آپ کو کیسے چینج کروں۔ بہت کچھ میں کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کر پاتا، اور میں سوچتا ہوں وہ لوگ کیسے اس بات کو کر لیتے تھے۔ میں ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو بہت سادہ تھے، اللہ کے نبی کیسے چینج کرتے تھے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ میں واقعہ بہت سناتا ہوں، جس کسی نے پہلے ہماری ویب وغیرہ کے اوپر کچھ چیزیں سنی بھی ہوتی ہیں تو وہ جیسے ہی میں اسٹارٹ لیتا ہوں بتا دیتا ہے اچھا ابھی یہ واقعہ بولنے والے ہیں، تو میں واقعہ سے بہت انجوائے کرتا ہوں اور اللہ کے نبی کی ذات کو کسی حد تک سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی تھے کیسے، کاش ہمارے اندر کوئی ریفلیکشن ان کی پرسنالٹی کا بھی آ جائے، ہمارے لیے ایسٹ بن جائے گا اس دنیا اور اس دنیا کے لیے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک عجیب سا آدمی آیا، بیوقوف سا، جس کو دنیا کے لوگ بیوقوف کہتے ہیں، اور وہ آیا اور اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی میں بڑی دور سے آیا ہوں، مجھے آپ دین سکھائیں، میں واپس جاتا ہوں۔ میں اس کو مثال میں کہتا ہوں جیسے میں کسی کے پاس جاؤں اور وہ مثال کے طور پر میتھمیٹکس میں اس نے پی ایچ ڈی کیا ہو، میں اس سے کہوں بھائی میں پاکستان سے آیا ہوں بہت دور سے، میں آج دوپہر کا کھانا آپ کے ساتھ کھاؤں گا، میتھمیٹکس سکھائیے، مجھے واپس جانا ہے، مجھے کیا کہے گا وہ؟ کہے گا بھائی اتنی دیر میں تو انرول بھی نہیں ہوتا ہے بندہ، کہاں کی بات ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے گا اللہ کے نبی میں بڑی دور سے آیا ہوں، اب اللہ کے نبی میں آپ سے دین سیکھنے آیا ہوں، مجھے جلدی جلدی دین سکھائے، مجھے واپس بھی جانا۔ اللہ کے نبی نے، میں سوچتا تھا اس کو کیا کیا ہوگا، اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے کہا اس کو لے جاؤ، ایک آیت بتائی، یہ آیت اس کو سنا دو، جتنی دفعہ کیا نا سنا دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، صحابی لے گیا اس کو، اس عقلمند آدمی کو کونے میں، اور اس کو لے جا کے وہ آیت کریمہ سنائی، اس سے کہا آیت کریمہ سنو، اس نے آیت کریمہ سنی، اس کے بعد اس نے سر جھکا لیا، کہنے کا ایک دفعہ اور سنا، اس نے ایک اور دفعہ سنائی، پھر دوبارہ کچھ سوچا، پھر کہنے کا ایک اور دفعہ سنا۔ عرب 3 دفعہ نہیں سنتے تھے، عرب 1 دفعہ سن لیتے تھے، انہیں رٹ جاتا تھا، یہ اشعار سیکھنے کے ماہر ہوا کرتے تھے۔ آپ یقین فرمائیے ہماری کلچر میں تو وہ کچھ ہے ہی نہیں، میں حیران رہ جاتا ہوں عربوں کی میموری کیسی تھی، 1 دفعہ کوئی شعر سن لیتے تھے، مس نہیں کرتے تھے، پھر ایک بندے کو 30 40 ہزار شعر یاد ہوتے تھے، اور ہر قبیلے کے علیحدہ، اس قبیلے کا یہ شعر، اس قبیلے کا یہ شعر، تو اس نے 30 دفعہ کہا سنا، اور وہ پہلے مینٹلی پریپیئر تھا، رسول اللہ نے کہا تھا کتنی دفعہ بھی کیا اس کو سنا دینا، تو اس نے 30 دفعہ بھی سنا ہے، کہنے کا اور سناؤ، کہنے کا نہیں کافی۔ اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہنے کا اللہ کے رسول میں نے دین سیکھ لیا، میں جاؤں؟ اللہ رسول نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ جانے لگا تو لوگ ہنسنے لگے کہ عجیب آدمی آیا، یہاں ہم 10 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور یہ آئے بھی اور ایک آیت کریمہ لی اور دین سیکھا اور واپس جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دیکھا لوگ ہنس رہے تھے اس کے اوپر، تھوڑا بہت مسکرا رہے ہوں گے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ آدمی جاہل آیا تھا، فقیہ بن کے واپس جا رہا ہے۔ فقیہ علم دین جاننے والے کو نہیں کہتے، علم دین کے ایکسپرٹ کو کہتے ہیں۔ علم دین کے علم کا ایکسپرٹ بن گیا ہے یہ آدمی، یہ جو جاہل آیا تھا۔ اور یہ کس آیت کریمہ سے بنا تھا؟ ایک آیت کریمہ سے جو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہم سب کو آتی ہے، درود بھیجے گا محمد و آل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ گیس کر سکیں گے؟ جس نے سنا ہو تو پہلے سے گیس کر لے گا، کوئی مسئلہ نہیں، جس نے نہ سنا وہ اپنے ذہن میں گیس کر کون سی آیت کریمہ ہوگی۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ایک ذرہ اچھائی کرے گا، نیکی کرے گا، وہ اسے دیکھے گا، خدا مس نہیں کرے گا، اور جو ایک ذرہ بھی برائی کرے گا وہ اس برائی کو دیکھے گا، خدا مس نہیں کرے گا۔ ریوارڈ اور پنشمنٹ میں ایبسولوٹ جسٹس۔ اس آیت میں نے یہ ایک آیت کریمہ سیکھی اور فقیہ بن گیا۔
اچھا آپ مجھ سے کہیں گے ہمیں تو چھوڑو، تم خود کیوں نہیں بنے؟ ہم تو ٹھیک ہے کہیں اور، تم کیوں نہیں بنے؟ ہمیں سوچنا پڑے گا پری کنڈیشن کیا ہے اس کی، کس نے کتنا اس کے اوپر غور کرنا ہے تو بن جانا ہے۔ سادہ سی ایک بات ہے جو میں ابھی تک سمجھ پا رہا ہوں، اللہ کے رسول طاقت استعمال نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول فوج استعمال نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول ایک سادہ سا کام کرتے تھے، کسی بھی طریقے سے کسی بھی لینگویج کے اندر جو مین انڈرسٹینڈنگ تھی لائف کے بارے میں اسے چینج کر دیا کرتے تھے۔ وہ جو مین انڈرسٹینڈنگ لائف کے بارے میں تھی، جیسے وہ چینج ہوتی تھی باقی سب خود بخود چینج ہوتا تھا۔ اس فاؤنڈیشن کو وہ چینج کرتے تھے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ جو ہمارے زمانے میں ظلم ہوا ہے نا، ہماری وہ فاؤنڈیشن چینج کر دی گئی ہے۔ وہ جو فاؤنڈیشن چینج ہوئی ہے، اب اوپر سے میں ٹوپی پہنوں، کون سے کپڑے پہنوں، کس طرح نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، وہ فاؤنڈیشن اگر صحیح نہیں ہوئی ہے چیزیں مجھے اثر نہیں دے رہی۔ میں نے کہا اثر نہیں دیں گی، لیکن اگر میں فاؤنڈیشن کو چینج کر لوں ان کا اثر کئی گنا زیادہ ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں میرے ذہن میں آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے کام یہ کریں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ اچھا آپ کہیں گے اس انڈرسٹینڈنگ کو کہاں سے امپروو کروں؟ بیسک عقائد پہ کام کریں، بیسک بلیفز کے اوپر کام کریں۔ واقعاً خدا کو مانتے ہیں؟ کس لاجیکل آرگومنٹ کے تحت خدا کو مانتے ہیں؟ کس خدا کو مانتے ہیں؟ رحیم کو مانتے ہیں یا غیر رحیم کو؟ اس کی رحمت کو کیسے دیکھا ہے اب تک؟ علیم کو مانتے ہیں نعوذ باللہ یا غیر علیم کو؟ اگر علیم کو مانتے ہیں، علم رکھنے والے کو، اس کے علم کے بارے میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ خدا اور اس کے ایٹریبیوٹس کے اوپر محنت کرتے چلے جائیے، ایک کے بعد ایک ان کے اوپر محنت کریں، ان کے اوپر غور و فکر کریں۔ خود بخود یہ دین آپ کے لیے کچھ اور ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو مجھے کچھ اور طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ اور میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات عرض کروں اپنے تجربے سے جو میرے اوپر گزری ہے۔ طالب علم بننے کے برسوں بعد تک میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا قیامت ہے کیا، قیامت ہے کیا۔ اور میں جہاں کہیں کوئی بک مجھے ملتی تھی نا قیامت کے بارے میں، ڈیلیبریٹلی اسے نہیں پڑھتا تھا۔ کیوں؟ میں ہمیشہ ہی سوچتا تھا یہ قیامت کے اندر جیسی کوئی بک لکھیں گے نا، یا جنت کی لالچ دیں گے یا جہنم سے ڈرائیں گے، دو کام میں سے ایک کریں گے یہ لوگ۔ جب قیامت کے اوپر اٹھا کے سنتا تھا، کسی کو دیکھتا تھا وہ سنا رہا ہوتا تھا جنت ملے گی، یہ حور ہوں گے، قصور ہوں گے، وہ فلاں ہوگا اور فنو ہوگا، اس میں سیب انگور انار ہوں گے، اور جیسے ہی مثلا اس طرف کا دیکھو تو اس میں لکھا ہوتا تھا یہ عذاب ہوگا، وہ عذاب ہوگا، یہ پٹائی وہ پٹائی۔ تو میں کہتا تھا یار جب دیکھو مار پٹائی کی جہنم کے اندر باتیں، جب دیکھو آرام کی ادھر کی باتیں، سمجھ میں نہیں آتا تھا مجھے۔ پھر پتہ نہیں کس طریقے سے ایکسیڈنٹلی میں نے آیت اللہ خمینی کی ایک کتاب معاد، اردو میں ان کی اسپیچز کا کلیکشن تھا، وہ میں نے پڑھا۔ وہ بھی پتہ نہیں کس حادثے کے تحت پڑھ لیا، ورنہ پہلے تو میں سوچے بیٹھا تھا کہ معاد میں جو بھی کچھ ملے گا میں نے نہیں پڑھنا ہے اسے۔ ایکسیڈنٹلی میں نے اس کو پڑھا، اچانک مجھے سمجھ میں آیا کہ بیوقوف آدمی یہ تم نے کیا کیا، اسلامک سائنسز کا اتنا بڑا چیپٹر مس کر دیا۔ یہاں تو دنیا ہی کچھ اور ہے، جو میں سمجھ رہا تھا کہ یہاں صرف جنت ہے جہنم ہے، پتہ چلا سب دنیا کچھ اور ہے وہاں پر، تو وہاں تو پیور سائنس ہے۔ میں سمجھ رہا تھا یہ صرف اوبیڈینس ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ اوبیڈینس ہر جگہ ہونی چاہیے، لیکن میں ریشنلٹی کے اوپر بہت زیادہ زور دیا کرتا تھا۔ تو میں سوچتا تھا جب میں معاد کو پڑھوں گا، قیامت کو پڑھوں گا، اس میں کوئی ریشنلٹی نہیں ہے، صرف اوبیڈینس ہے، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، دیٹ صرف تمہاری عقل کچھ نہیں ہے۔ بعد میں مجھے بتایا تھا نہیں بھائی یہ پیور سائنس ہے، یہ ایبسولوٹ سائنس ہے یہاں پر، اور بالکل ریشنلٹی کے لیے 100% گنجائش ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پھر میں نے اس کو اس طرح پڑھنا شروع کیا، مجھے پتا چلا سب قیامت کچھ اور ہے، جو ہم سمجھ رہے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور بہت سارے اسٹیجز ہیں جو اسی طریقے سے ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو میں آپ کو ایک جو مشورے کے طور پہ کہوں گا بھائی کے طور پر، وہ یہ کہ بیسک بلیفز کے اوپر اپنی انڈرسٹینڈنگ کو امپروو کریں، خدا کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ اچھا ہم میں سے سب کے ساتھ تقریباً ایک فیسلٹی ہے کہ وہ بھائی ہم بلٹ ان مسلم ہیں، ہمیں کوئی ایکسٹرنل اڈاپٹر کی ضرورت ہے ہی نہیں اصلا، تو ہمارا تو ایک بلٹ ان اسلام ہے، وہ چلتا ہے اور وہ بیچارہ اپنا کام کرتا رہتا ہے۔
اور وہ کیا کرتا ہے، وہ 120 پہ بھی 110 چلاتا ہے، 110 پہ بھی 120 چلا دیتا ہے. بڑی عجیب مشکل ہم لوگوں کے ساتھ. اسلام کو ریویو کریں، واقعا وہ جو خدا کو ہم سمجھ رہے ہیں خدا ہے ویسے ہی یا اس سے کچھ اور ہے، قیامت کچھ اور ہے، کس طریقے سے ہم کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. تو جو اہل بیت تھا اور انبیاء کا طریقہ کار تھا وہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کو امپروو کرتے تھے. اچھا میں نہیں کہہ رہا کہ سارا کا سارا فلاسفیکل ورک ہے تو کوئی آدمی یہاں پہ بیٹھا ہوگا بھئی ہمیں فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا، ہم کیا کریں گے، ہم فلاسفی سمجھ میں نہیں آتا. نہیں، سب فلاسفیکل نہیں ہے، یہ بہت سمپل بھی ہے. اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے خدا تعالیٰ کے ساتھ اس رابطے کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، آپ کا کام، میرا اور آپ کا کام آسان ہے. اور انہی چیز کو ہم ویلیوز تعبیر کر رہے ہیں، اور یہ وہ چیزیں جو آپ بہت آسانی سے روایتوں میں دیکھ پائیں گے. میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. ہمارے پاس بہت بڑا کام جو میں نے کل آپ کی خدمت میں یہاں پہ ختم کیا تھا، اور میں عزت اور شرف کو بھی آج عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں. کل جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا وہ یہ کہ ہمارے پاس جو کلچر ملی ہے، اس کلچر کا پیرامڈ الٹا ہوا ہے. بہت بڑا ایک کام یہ اس کو سیدھا کرنا. وہ سیدھا کیسے ہوگا؟ جو جس چیز کو ہماری سوسائٹی کچھ کہتی ہے ہمارا دین کچھ اور کہتا ہے. ایک عجیب ٹائپ کا کانفلکٹ بنا ہوا ہے یہاں پر. اس کو ہم کیسے صحیح کریں گے؟ پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے، جب ہم اس کو صحیح کرنے لگتے ہیں اپنے اندر ڈپریس ہو جاتے ہیں. مثلا ایک بچے کو دیکھتے ہیں میوزک سن رہا ہے اور میں میوزک نہیں سن رہا تو وہ کہتا ہے لو بھائی میں تو مارا گیا، میوزک بھی گئی. پھر وہ تھوڑی دیر اور بیٹھتا ہے ہمارے ساتھ، ہم سے کہتے ہیں بیٹا آپ کی جو گیدرنگز ہیں نا ان کو بھی اس طرح پہنچائے. تو بیچارہ کوشش کرتا ہے کہ دن میں سے کوئی اتنی سی جگہ نکل آئے کہ میری وہ گیدرنگ تو بچ جائے کسی طریقے سے. تو ہم بتاتے ہیں نہیں بیٹا وہ بھی نہیں ہو سکتی. تو کہتا ہے چلو میں چھوڑ دیتا ہوں. پھر 2 ہفتے میں ڈپریس ہو جاتا ہے. دین کو فالو کرنے میں ڈپریشن کیوں آتا ہے ہمیں؟ اس کا مطلب ہے دین کو فالو کرنے میں کنونس نہیں ہوئے ہیں ابھی ہم. ہمیں کلچر کہیں اور لگی ہوئی ہے ابھی تک، اس کو ہم سالو نہیں کر پائے. اس کو اگر سالو کریں اور پھر آگے جنریشن کا جو معاملہ ہے وہ تو بہت ہی عجیب ہے. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. جو ہمارے نسبتاً جوان دوست ہیں، جیسے سبھی جوان ہیں الحمدللہ رب العالمین، ان جو نسبتاً تھوڑے زیادہ جوان ہیں انہوں نے یہ بہت دیکھا ہوگا کہ بچپن سے اما ابا کہہ رہے تھے بیٹا نماز پڑھ لو نماز پڑھ لو، یا بیٹا نماز پڑھ لو اس سینس میں بیٹی کے لیے بھی، لیکن پڑھ کے نہیں دی تھی. پھر کبھی ایک ٹائم آیا کہ اپنی عقل میں آ گئی کہ پڑھنا ہے تو پڑھ لی. پہلے کیوں نہیں پڑھی تھی؟ کنونس نہیں تھے. بعد میں کنونس ہوئے کیسے ہیں؟ اس کو ایکسپلور کریں. یہ چینج کیسے آتی ہے؟ یہ انسانوں میں یہ تبدیلی کیسے آتی ہے؟ ایک آدمی نے 20 سال تک لوگوں کو لوٹا لوٹا لوٹا، بہت بڑا ڈاکو بن گیا. ایک دن کسی گھر کے اوپر حملہ کر رہا تھا بڑے غلط طریقے سے، چھت کے اوپر چڑھا ہوا تھا، اندر ایک آدمی قرآن کریم پڑھ رہا تھا، اس میں اس آیت کریمہ پر پہنچا کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل جاگ جائیں؟ اچانک اس نے آیت کریمہ سنی، چینج ہو گیا. کہنے کا قسم خدا کی اب وقت آ گیا، اب نہیں کروں گا. اگلے دن اٹھا، جتنا چوری کا سامان تھا سب لوگوں میں تقسیم کر دیا. کچھ دنوں کے بعد عارف بن گیا. عارف، اللہ کو پہچاننے والا. ایک عجیب واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں حسداری کے حوالے سے. حسداری انسانوں کو تبدیل کر دیتی ہے. یہ پتھر کو بھی سونا بنا سکتی ہے، سونے کو ہیرا بنا سکتی ہے، کہیں سے کہیں پہنچا سکتی ہے. ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. ایک بندہ خدا تھا بڑا ٹیڑھا قسم کا، ہر شہر کے اندر 2-4 نہیں اب تو بہت زیادہ مل جاتے ہیں، پہلے 2-4 ملا کرتے تھے. وہ شہر تھا، وہاں پہ اس طرح کا ایک آدمی ہوا کرتا تھا، یہ شہر کے دروازے پہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا. اس زمانے میں شہروں کے اطراف میں ایک باؤنڈری وہ ہوتی تھی اور اس کے اوپر دروازہ لگا ہوا ہوتا تھا. تو رات کے جب مغرب کی اذان ہوتی تھی تو ایک بجاتے تھے باجا سا اور کہتے تھے بھائی اب یہ دروازہ بند ہو رہا ہے، جو باہر ہے وہ باہر ہے، جو اندر ہے وہ اندر ہے، صبح کو کھلے گا تو اندر آ جانا، کیونکہ بہت خطرے ہوتے تھے اس زمانے میں. تو یہ بھائی صاحب جو بڑے بدماش ٹائپ کے تھے یہ دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے رات کو، اور وہ اپنے مزے میں جو کچھ وہ زمانے کی حرکتیں ہوتی تھیں وہ کرا کے وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اب کوئی اگر باہر ایمرجنسی میں آ گیا اور وہ کہتا تھا کھولو تو یہ اکڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ نہیں میں تو نہیں کھولتا، اب صبح تک بیٹھے رہو. اچھا صبح کو ان کا کہیں نشہ وشہ اترنا ہوتا تھا تو پھر کہیں کھول بھی دیتے تھے. تو ایک بندے خدا مولانا صاحب تھے،
وہ کہیں باہر رہ گئے، شہر سے باہر رہ گئے، وہ کسی دوسرے گاؤں میں گئے تھے، وہ بیچارے واپس آئے، انہوں نے کہا بھائی دروازہ کھول، اس نے کہا میں نہیں کھولتا، اس نے کہا میں مولوی ہوں بھائی خدا کا واسطہ کھول دو دروازہ، اس نے کہا میں نہیں کھولتا، تم گئے کیوں تھے؟ کہنے لگا بھائی میں ایک مجلس پڑھنے گیا تھا، دروازہ کھولا، اندر بلایا، کہنے لگا دوبارہ پڑھو میرے سامنے، کام مصیبت میں پھنس گیا۔ اب وہ اپنے کیا بولوں کس حالت میں، اور یہ بیچارہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں پڑھنا میں چاقو مار دوں گا، بھائی میں کیا کروں مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ تو کہنے لگا دیکھو بھائی مجلس پڑھنے کے لیے ممبر چاہیے ہوتا ہے، یہاں ممبر نہیں ہے، دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ کے کمر سیدھی کی، کہنے لگا بیٹھو پڑھو، ممبر ہے، یار عجیب مذاق ہے۔ وہ ممبر پہ بیٹھا بیچارہ مولانا صاحب، ممبر پہ بیٹھے، انہوں نے دو چار باتیں کی، کہنے کہ بھائی مجلس ختم ہو گئی، کہنے لگا نہیں ابھی مصائب نہیں آئے، مصائب بھی پڑھو، کہاں پھنس گیا۔ اس کے بعد اس نے مصائب بھی پڑھ دی، اور مصائب تو کیا پڑھتا بیچارے نے، اپنے ہی مصائب پڑھے ہوں گے شاید۔ کچھ مصائب پڑھنے کے بعد اس کا دل چاہا کہ اب میں مصیبت میں پھنسی گیا ہوں نا تو واقعی مصائب پڑھ دوں، تو مولا ابو الفضل کے مصائب پڑھ دی۔ مولا ابو الفضل کے مصائب پڑھ کے یہ خاموش ہوا کہ اب یہ کچھ بولے گا کہ اور پڑھو، تو دیکھا نیچے رو رہا ہے، ایسے ہی ہاتھ رکھے ہوئے، یہ اس کی پیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، رو رہا ہے۔ سننے لگا کہ اب میں کھڑا ہوں گا تو چاقو نہ مار دے کہیں، دیکھا نہیں روئے جا رہا ہے، یہ کمر پہ سے اترا، شہر کے اندر چلا گیا، وہ ایسے ہی روتا رہا، اگلے دن غائب ہو گیا، غائب شہر سے باہر، بڑا ڈھونڈا بھائی وہ کہاں چلا گیا، نہیں ملا، وہ بندے خدا غائب ہو گیا۔ اس کی کہانی ختم ہو گئی۔ پھر یہ جو بندہ تھا مولانا صاحب، یہ کسی زمانے میں زیارت کرنے کی، یہ ایران کا واقعہ تھا، کسی زمانے میں زیارت کرنے عراق گئے، نجف اشرف تشریف لے گئے، نجف اشرف گئے تو وہاں مغرب کی نماز ہوئی، مغرب کی نماز میں اعلان ہوا کہ بھئی فلاں آیت اللہ کا انتقال ہو گیا، مغرب کی نماز میں اعلان ہوا فلاں آیت اللہ کا انتقال ہو گیا، تو جو مرجع تقلید تھی انہوں نے کہا فلاں قبر تیار کرو، عشاء کے بعد جنازہ لاؤ تو میں ان جنازے کے اوپر نماز پڑھاؤں گا۔ قبر تیار ہو گئی، عشاء کے بعد جنازے کا انتظار کر رہے تھے کہ بھائی جنازہ لے کر آؤ، تو پتہ چلا کہ بھائی وہ تو ابھی حیات ہیں، وہ تو مرے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم حرم امام میں بیٹھے ہیں، اگر امام کے ہوتے ہوئے ہم سے قبر تیار کی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی مرے گا۔ تھوڑی دیر دیکھا تو پہلی صف میں ایک بندہ ہوتا تھا، وہ مرا ہوا تھا، وہ مرا ہوا تھا۔ تو عنایت اللہ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ قبر اس کے لیے بنی ہے، اگر کوئی ہم سے کہتا کہ اس کے لیے قبر بناؤ تو ہم کچھ اور بناتے، آیت اللہ کے لیے ہم نے قبر کوئی اور بنائی ہے، لیکن مولا چاہتے ہیں قبر اس کی بنے۔ اب جو اٹھا کے دیکھا تو یہ وہی بدماش تھا، امیر المومنین نے اس کے لیے قبر کھدوائی۔ آپ جس فرش ادا پہ بیٹھے ہیں آپ کو یہاں پہنچا سکتا ہے، یہ چند ہنسو آپ کو کہیں سے کہیں لے جا سکتے ہیں۔ کوشش کریں، ہم لوگ اچھے ٹائم میں، سید الشہداء کی ثقافت لوگوں کے سامنے واضح ہو رہی ہے، حسینی کلچر دنیا کے سامنے آ رہا ہے، سب لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو جیسے مثال کے طور پر موومنٹ چلی ہمارے یہاں ہوئیز حسین نام کر کے، پوری دنیا کے اندر بچوں نے اس کے اوپر محنت بھی کی ہے، واقعاً صحیح وقت ہے، سید الشہداء کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کون ہے۔ لیکن اب جو ہمارا کام ہے اس کو پہ کیسے کریں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا سید الشہداء کی ثقافت کا ایک حصہ ہے عزت۔ بار بار سید الشہداء کی کلمات میں عزت کا لفظ آتا ہے۔ عزت کسے کہتے ہیں؟ سید الشہداء عزت کسے کہتے ہیں؟ پہلے میں دیکھ لیتا ہوں جو آرڈنری انسان ہوتا ہے وہ عزت کسے کہتا ہے۔ تو ہمارے ہاں دنیا میں عزت کے 3 پیرامیٹرز ہیں۔ میں 98 کے قریب اس بات کے اوپر کہ اسلامک کلچر اور میٹیریلسٹ کلچر میں کیا ڈفرینس ہے اس کے اوپر کچھ لیکچرز دیے تھے، اور 16 سال کافی ہوتے ہیں اپنی اوپینین کو چینج کرنے کے لیے، لیکن ابھی تک معتقد ہوں کہ نہیں وہ اوپینین صحیح تھی۔ 3 بیسک ایلیمنٹس کے اندر کلچر کا ڈفرینس آ رہا ہے، ان میں سے ایک کانسیپٹ ہے،
اور جب ہم کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں تو ان کانسیپٹ میں سے ایک بہت بڑا کانسیپٹ رسپیکٹ کا ہے، عزت اور رسپیکٹ۔ آپ کس کو رسپیکٹ دیں گے، آپ کس کو عزت دیں گے؟ تو یہ جو دنیا میں ہو رہا ہے اس میں رسپیکٹ کے پیرامیٹرز 3 نظر آتے ہیں مجھے۔ ایک ویلتھ ہے، ایک پاور ہے، اور ایک فیم ہے۔ یا دولت ہو، یا طاقت ہو، یا شہرت ہو، اس پہ دنیا رسپیکٹ دیتی ہے، یا دولت پہ دیتی ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر خاندان میں کسی کے ہاتھ میں پیسہ ہو تو اس کی سب سے زیادہ چلتی ہے۔ تو کیا تقریباً ہر جگہ یہی ہے، آپ یہ نہیں سوچیے گا مثلا یہاں ایسا ہوگا، امریکہ میں ہوگا، پاکستان میں کچھ اور ہوگا، نہیں، تقریباً ہر جگہ ایسا ہے۔ جس کے ہاتھ میں پیسہ آ رہا ہے اس کی بہت چلتی ہے، اس سے قطع نظر کہ اس کے پاس عقل ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس تقویٰ ہے یا نہیں ہے، اس کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ پیسہ ہوگا تو چلے گا۔ دوسری بات کیا ہے؟ طاقت۔ وہ جو ہم لوگ قدیم زمانے سے اردو میں کہتے تھے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ بھینس پہ جھگڑا تھا، یہ بھینس کس کی ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا میری ہے، تو قاضی نے کہا بھائی جس کی لاٹھی ہے اسی کی بھینس، کیونکہ اس کو پتا تھا اگر میں نے بھینس نہیں دی تو لاٹھی میرے سر پہ آئے گی، تو اس نے کہا بھینس دے دیتا ہوں، اپنی لاٹھی سے تو جان چھڑاؤ کسی طریقے سے۔ تو ہماری دنیا میں بھی ایسا ہی ہے، جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے، جس کے پاس پاور ہے اس کے پاس رائٹ ہے۔ جو دندناتا پھرے کرتا پھرے کوئی پوچھنے والا نہیں کیا ہوا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ شہرت۔ یہ میں آپ کی خدمت میں تجربے سے عرض کر رہا ہوں، آج کل زیادہ تر لوگ حتیٰ دین کے معاملے میں بھی شہرت کے پیچھے چل رہے ہیں۔ حتیٰ دین کے معاملے میں جو زیادہ مشہور ہوگا اس کی رسپیکٹ زیادہ ہوگی۔ اچھا، یہ جو 3 پیرامیٹرز اس دنیا نے ہمیں دیے ہیں، ان کے مقابلے میں 3 پیرامیٹرز اور بھی ہیں جو اللہ کا دین سید الشہداء کی کلچر ہمیں دے رہی ہے۔ وہ کیا کیا ہے؟ ایک دفعہ اپنی ذہنوں کو اور اپنے قلوب کو منور کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ ابھی امیر مومنین کے ایک شاگرد کا ایک واقعہ سناؤں گا، جنہوں نے نعرہ لگا کہ میرا بھی ذرا دل اس طرف جا رہا ہے۔ ایک واقعہ سناؤں گا، اس میں دیکھیے گا انہوں نے کلچر کو کیسے بیان کیا۔ میں اپنے ٹریک سے نہیں ہٹوں گا، پھر بھی کام اپنا ہی کروں گا۔ اس کے مقابلے میں تین پیرامیٹرز ہیں جو اسلامک کلچر دے رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 تقویٰ، کون متقی ہے۔ نمبر 2 علم، ٹرو علم۔ نمبر 3 اللہ کی راہ میں ایفرٹس کتنی کی، کتنا ڈیووٹ کیا اپنے آپ کو، کتنا اللہ کی راہ میں کوشش کی۔ یہ 3 پیرامیٹرز ہیں، تقویٰ، علم اور جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد کا مطلب صرف شمشیر لے کے کھڑا ہونا نہیں ہے، بندوق لے کے اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، ایفرٹس اپنی دینا۔ تو خدا تعالیٰ کہتا ہے تم ان 3 پیرامیٹرز پر رہے تمہیں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ اگر ان 3 پیرامیٹرز پہ گئے مصیبت ہی مصیبت ہے۔ اچھا کیوں؟ بہت سادہ سی بات ہے، دیکھیں دولت، طاقت اور شہرت، دولت، طاقت اور شہرت لمیٹڈ ہے یا ان لمیٹڈ ہے؟ اب کوئی ان لمیٹڈ کہے گا، کوئی لمیٹڈ کہے گا، لہٰذا میں معاملے کو سالو کر لیتا ہوں۔ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ساری دنیا کی دولت کتنی بھی ہونا لمیٹڈ ہے۔ کتنے لوگ مشہور ہو جائیں گے 7 بلین میں سے؟ چند لوگ مشہور ہوں گے، باقی لوگ مشہور نہیں ہوں گے۔ کتنے لوگ پاورفل ہو جائیں گے؟ کچھ 100 کچھ 1000 پاورفل ہو جائیں گے، باقی لوگ تو پاورفل نہیں ہوں گے۔ تو یہ تینوں لمیٹڈ ہیں، اور اگر یہ سب کو چاہیے ہو تو پھر اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ جنگ تو ہوگی، پھر لڑائی ہوگی۔ پھر میں کیا سوچوں گا؟ میں سوچوں گا اگر مجھے دولت نہیں ملی تو میں کیا کروں گا؟ چھین لوں گا۔ اگر کوئی رکاوٹ بنا ماروں گا، پھر جنگ تو ہوگی پھر، اور دنیا میں وہ جنگ ہو رہی ہے۔ بھئی آپ پیسے کے اوپر جنگ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے؟ کہیں پر سویلائزڈ جنگ ہو رہی ہے، کہیں پر غیر مہذب جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے۔
تو اگر آپ نے پیرامیٹرز یہ 3 رکھ لیے نا رسپیکٹ کے، دولت، طاقت اور شہرت، تو شروع میں تو اچھا لگے گا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد سمجھ لیجیے گا اس کا مطلب ہے سیکیورٹی اور پیس آپ کی سوسائٹی سے ختم ہو جائے گا. اس کے بعد لوگوں نے لڑنا ہے. اچھا اس کے بعد آپ کے پاس کیا سولوشن رہ جائے گا؟ اس کے بعد سولوشن رہ جائے گا ویجیلنس اور پولیس، فائنز، ان تمام کے ذریعے سے کنٹرول کریں گے. اور کچھ عرصے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سارا گیم آ جائے گا ایک مونوپولی کے ساتھ کسی ایک کے ہاتھ میں، پھر سب کو ایکسپلائٹ کرے گا، جو اس وقت دنیا کے اندر ہو رہا ہے. 80% ویلتھ 20% سے کم لوگوں کے ہاتھ میں ہے. اور جو مجھے اسٹیٹسٹکس یاد نہیں آ رہے ہیں، بالکل ایگزیکٹ فیگرز یاد نہیں آ رہی، 1% کے ہاتھ میں 70% کے قریب ویلتھ ہے. 1% ٹاپ ہیومینٹی کے ہاتھ میں، اگر اس کو ٹاپ پہ کہا جائے، 70% کے قریب ویلتھ ہے. یہ مونوپولی ہو گئی یا نہیں ہوئی ہے؟ آف کورس مونوپولی ہے. یہ کوئی دنیا سے کھیل رہے ہیں. پھر وہ یہ کیوں ہوا ہے؟ ہم نے رسپیکٹ کا پیرامیٹر ان 3 کو بنایا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے رسپیکٹ کا پیرامیٹر ادھر لے آؤ اور تمہاری زندگی آسان ہوگی. کیوں؟ تقویٰ کوئی لے زیادہ تو کیا کوئی جنگ ہے؟ نہیں. تقویٰ ہوتا ہی ہے کہ کتنا دینا ہے دوسروں کو. علم آپ کے پاس زیادہ ہو تو کسی سے چھیننا پڑے گا کیا؟ نہیں. علم آپ بھی بڑھاؤ، دوسرے کو بڑھاتے رہو. اور اللہ کی راہ میں کوشش کروں گا تو پہلے دوسرے کو، مومن کو روکوں گا کہ تو کم کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ کوشش کروں. نہیں، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو میٹیریل ورلڈ ہے اس میں جو ریس ہو رہی ہے نا، وہ ہماری دنیا کی ٹریک اینڈ فیلڈ ریس کی طرح ہے. ایک جیتے گا، باقی سب ہاریں گے. اور اللہ کی جو ریس ہے وہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے جو فنش لائن پہ زیادہ لوگوں کو لے کر آئے گا وہ جیتے گا. اکیلے آیا وہ نہیں جیتے گا، زیادہ لوگوں کو لے کر. اب اس واقعے کی طرف آ جاتا ہوں فوراً. اور گھڑی اسی لیے میں نے سامنے رکھوا دی ہے تاکہ آپ کو فائنس کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور واقعاً میں ایک بات بالکل سیریسلی کہتا ہوں، میں چاہتا ہوں ماتمی لوگ ماتم کریں. پتہ نہیں کتنی دفعہ ماتمیوں کے درمیان امام وقت کو لوگوں نے دیکھا ہے. ماتمیوں کے درمیان دیکھا. ماتم ہونا چاہیے، صحیح طریقے سے ہونا چاہیے. لوگوں نے ماتمیوں کے اندر دیکھا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام. تو اس کی اہمیت کو کسی بھی طور پہ، اس کے وقت کو بھی کم نہیں کرنا چاہتے. واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک آدمی مولا سید الشہداء کے پاس آیا. ان کے نام کے احترام میں درود بھیجے گا. محمد امام کے پاس آیا. امام سے کہنے لگا کہ مولا مجھے کچھ دے دیں. میں مینٹیلٹی جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو سوچنے کا طریقہ کار ہے، اس میں دینے میں کبھی رکاوٹ نہیں ہوتی. جیسے کہ کہتے ہیں کوئی دیں بس بھر کے دے دیتے ہیں. یہ تھا ان کے یہاں. کیوں؟ اس زمانے میں مانگنا آخری راستہ ہوتا تھا. موت سے پہلے کوئی مانگتا نہیں تھا. لوگ خودکشی کر لیتے تھے، مانگتے نہیں تھے. آج کی طرح تھوڑی تھا کہ پتہ نہیں پاکستان میں کتنے فقیر ایسے ملے ہیں جن کے بینکوں کے اندر ملینز پڑے ہوتے ہیں اور روڈوں کے اوپر پڑے ہوتے ہیں. تو ہمارا کلچر ایسا ہو گیا. ورنہ اس زمانے میں عربوں کا کلچر یہ تھا کہ اگر کسی کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو وہ جاتا تھا ریگستان میں، ڈیزرٹ میں. وہاں ایک بلیک کلر کا کیمپ لگاتا تھا. اس کے اندر اپنے 20 بچوں کو لے کے اس کیمپ کو چاروں طرف سے بند کر دیتا تھا. تو چند گھنٹوں کے اندر اس کی ہیٹ سے اور اس کی تھرسٹ وغیرہ سے سب مر جاتے تھے. خودکشی کر لیتے تھے، مانگتے نہیں تھے. اس دور میں اگر اہل بیت کے سامنے کوئی مانگنے کے لیے آ جاتا تھا تو فوراً دے دیا کرتے تھے. تو میں آپ کو مشورے کے طور پہ کہوں گا، اگر کوئی شریف آدمی کبھی آپ سے مانگ لے اس کو نہیں ٹالیے گا. اور اگر آپ کہنا مجھے رسک لگ رہا ہے، پتہ نہیں شریف ہے یا نہیں ہے، تو میں کہوں گا پھر احتیاطاً کچھ دے دیجیے گا، تاکہ یہ نہ ہو کہ میں نے کسی شریف آدمی کو خالی ہاتھ بھیج دیا. نہیں، شریف آدمی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا، بہت بڑی بے عزتی ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کبھی ایسا نہیں کرتے تھے، ہر ایک کو دے دیا کرتے تھے. وہ آدمی آیا، اس نے سید الشہداء سے کہا مولا مجھے کچھ دے. مولا نے عجیب کام کیا، کہا کہ ہم معرفت کے حساب سے دیں گے. پہلے دیکھیں گے تمہاری انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے، پھر دیں گے. اب میں کہتا ہوں یہ کبھی نہیں ہوتا. اہل بیت کبھی نہیں کہتے کہ ہم انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے دیں گے. اس کا مطلب ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت اوپر ہے. ورنہ امام کبھی بھی اس کو اس سے لنک نہیں کرتے. تو امام نے پوچھا، امام نے فرمایا پہلے ہم تمہاری معرفت دیکھیں گے پھر دیں گے.
اور وہ بھی بہت، میں اپنے عوامی الفاظ میں کروں، چیمپئن آدمی تھا. کہنے لگا آپ بسم اللہ امتحان لے میرا. کون یہ کام کر سکتا ہے؟ اس نے کیا، کہنے لگا آپ شروع کر سوال. امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ انسان میں کمال کیا ہے، انسان کے اندر بڑی چیز کسے کہتے ہیں؟ اب میں اس کو بہت عوامی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کرامت کسے کہتے ہیں؟ کوئی انسان بڑا کام کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کچھ دیر صبر کیا، زمین پہ دیکھا، زمین پہ دیکھ کے سر اٹھایا اور کہنے لگا علم معہ حلم. کہنے لگا انسان کے اندر بڑائی یہ ہے، ڈگنیٹی، آنر یہ ہے انسان کا، اس کے پاس علم ہو اور اس کے اندر پیشنس ہو. ویلیوز ڈیفائن کر رہا ہے یہ آدمی. کہنے لگا پرفیکٹ ویلیو کیا ہے؟ پہلی ویلیو جو انسان کے اندر ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، معہ حلم. علم کے ساتھ کیا آتا ہے؟ پرائڈ آتا ہے. علم کے ساتھ ایروگنس آتی ہے. تو کہنے لگا نہیں، علم ہونا چاہیے، ایروگنس نہیں ہونی چاہیے. علم ہونا چاہیے، پیشنس کے ساتھ ہونا چاہیے، ہمبلنس کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ ویلیوز ہیں، یہ پیور ویلیوز ہیں. اس نے کہا علم ہونا چاہیے، ہمبلنس کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ انسان کے اندر کمال ہے. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلو، بعض اوقات مجھے اور آپ کو واقعاً کچھ دھوکہ ہو سکتا ہے. ہم لوگ سمجھے شاید ہمارے پاس علم نہیں ہے. عجیب روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کو فقط سن لیجئے، کبھی شاید انشاءاللہ آپ کے ذہن میں اور زیادہ تیزی سے اس کا اثر پڑے. مولا پانچویں سرکار نے ایک روایت ارشاد فرمائی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صحیح روایت عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، صحیح روایت جس کے اوپر میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ صحیح روایت، لوگ اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. مولانا نے ارشاد فرمایا، میں عربی بھی چھوڑ دیتا ہوں تاکہ جلدی کروں، مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ، ایسٹ میں جاؤ یا ویسٹ میں جاؤ، مفید علم، یوزفل نالج ہمارے سوا کہیں نہیں ملے گی. امام نے فرمایا شرقوا ام غربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا. مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ، مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں ملے گا. اہل بیت کے پاس علم ہے. آپ مجھ سے کہیں گے ان کے پاس سائنس کا وہ علم نہیں تھا جو یہاں پر فزکس، کیمسٹری اور میتھمیٹکس کے اندر ہم دیکھتے ہیں. میں اس کے اوپر پھر کبھی بات کروں گا. کائنات چلتی کس علم کے اوپر ہے؟ کس علم پہ کائنات چلتی ہے؟ دنیا کے بڑے گندے ترین ظالموں کا اس علم نے ساتھ دیا جس کو ہم لوگ علم سمجھتے ہیں. دنیا کے وحشی ترین ڈکٹیٹرز کا اس علم نے ساتھ دیا جس کو ہم لوگ علم سمجھتے ہیں. علم نافعاً کچھ اور ہے، مفید علم کچھ اور ہے. میں نہیں کہہ رہا یہ نہیں ہے، اس کو نہیں لینا چاہیے، لیں، لیکن نفع کیوں نہیں دیتا؟ پھر اس کو ایکسٹریکٹ کریں کہ یہ لوگوں کو فائدہ بھی دے. یہ کہیں پہ لوگوں کو فائدہ دینا چاہیے. یہ ہمیں فائدہ دینے کے بجائے ظلم کو کیوں فائدہ دیتا ہے ہمیشہ؟ ہمیں کا مطلب مظلوم لے لیجیے، اگر ہم ظالم تو ہم بھی غلط ہیں. علم فرمایا علم معہ حلم، علم ہو اور ہمبلنس ہو انسان کے اندر. سید الشہداء نے کہا تم نے بالکل صحیح کہا ویریفائی کیا امام نے، تمہاری ویلیو صحیح ہے، تم نے بالکل صحیح کہا. اس کے بعد امام نے عجیب کام کیا. امام نے کہا اچھا اگر یہ نہ ہو تو کیا ہو؟ چلو یہ تو پہلا، یہ تو ٹاپ کلاس ہو گیا. علم معہ حلم. اگر میں اس کیلیبر میں نہیں دیکھوں کسی کو تو وہ اتنا اوپر تو نہیں آ رہا، تو تھوڑا نیچے لاؤ. تو اب کیا ہو اس کے پاس؟ یہ نہ ہو تو کیا ہو؟ یہ امام کا شاگرد ہے واقعا. مجھے یاد نہیں آ رہا ان کا نام کیا تھا، روایت میں تھا بھی یا نہیں تھا، لیکن یہ قطعاً امام کے شاگرد ہیں. سر جھکایا، زمین کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ سر اٹھایا اور کہا ہاں مال معہ مروہ، ایسا مالدار ہو جس کی آنکھوں میں شرم ہو. یا تو علم معہ حلم، علم ہو اس کے پاس اور ہمبلنس ہو، یا کیا ہو مالدار ہو لیکن آنکھوں میں شرم. عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ فرمایا مروت، جس کو میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں، آنکھوں میں شرم.
اچھا مروت کسے کہتے ہیں ہمارے یہاں مروت اسے کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، میرے کپڑے بہت عجیب سے تھے، ان کی استری صحیح نہیں ہوئی بھی تھی تو مجھے بہت شرم آئی. نہیں، یہ مروت نہیں ہے. مروت کیا ہے؟ میں جا رہا تھا، میں نے کسی کو ننگے پاؤں دیکھا تو مجھے اپنے اوپر بہت شرم آئی کہ میرے پاس پیسہ تھا تو یہ ننگے پاؤں کیوں ہے. یہ شرم ہے، یہ شرم ہے. شرم اسے کہتے ہیں دوسرے کے پاس نہ ہو تو دیکھ کر میں شرماؤں کہ میں نے کیا کیا. ایک آیت اللہ تھے، عراق میں درس اجتہاد فرماتے تھے، ان کا ایک شاگرد تھا، وہ بہت پیسے والا تھا. ایک رات اس کو بلایا، رات کے وقت میں اس کو بلایا، وہ بیچارہ ڈر گیا، اپنے استاد کے پاس آیا. کہنا استاد کیا ہو گیا؟ کہا مجھے خبر ملی ہے کہ تمہارے ہمسائے میں ایک آدمی تھا، بھوکا سوتا رہا اور تم نے اس کی کوئی مدد نہیں کی. کہنے کا واللہ مجھے نہیں پتا تھا. انہوں نے کہا یہی تو کہہ رہا ہوں، کیوں نہیں پتا تھا؟ پتا ہوتا تو کافر تھے تم. اگر پتا ہوتا اور مدد نہیں کی تو تم کافر تھے. پھر تمہیں کیوں نہیں پتا تھا؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہارے ہاتھ میں 4 پیسے ہیں، اتنے لوگ بھوکے بھی تو سو سکتے تھے، تم نے کیوں انویسٹیگیٹ نہیں کیا لوگوں کے اوپر کہ ان میں کچھ کو میری ضرورت تو نہیں ہے؟ یہ اہل بیت کی سیرت ہے، یہ اہل بیت کا کلچر ہے. مال معہ مروہ، یہ مروت نہیں ہے کہ کوئی میرے دروازے پر آ کے کھڑا ہوا ہے، میرا نام لے رہا ہے، اس کے بعد میں کہوں میں دوں یا نہیں دوں تو چلو دے دیتا ہوں، بے شرمی ہے. یہ مروت کہاں رہ گئی؟ پھر کسی نے امام کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آیا، امام نے اس کو دیا اور اس کے بعد دروازے کے پیچھے سے دیا، سامنے آ کے نہیں دیا. کسی نے پوچھا مولا یہ آپ نے کیوں کیا؟ سنیے اور عجیب بات. کہنے کے امام نے کہا اس نے ایک دفعہ مانگ کر اپنی شرم میرے قدموں میں رکھ دی تھی، میں نہیں چاہتا تھا اس کی آنکھوں میں دوبارہ بے شرمی ڈال. نہیں، میں ہاتھ پیچھے سے کر کے دیا تاکہ اس کو میری آنکھوں میں نہ دیکھنا پڑے، اس کی شرم باقی رہے. امیر مومنین کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آیا، امیر مومنین کو دیکھتے ہی علم لدنی، لیکن ہم لوگوں کو سکھانے کی خاطر دیکھتے پتہ چل گیا مانگنے آیا. اس کی طرف اشارہ کیا، محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کی طرف اشارہ کیا تاکہ وہ انکریج ہو کچھ بولنے کے لیے. ہم لوگ تو کیا کرتے ہیں، اگر کوئی چھوٹا موٹا آدمی تو اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ، میں کیوں دیکھوں اس کی طرف. امیر مومنین اس کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا، انکریج کیا کہ بھائی کچھ بولے، تو وہ نہیں بولا. امیر مومنین سمجھ گئے کہ جب تک لوگ بیٹھے یہ نہیں بولے گا. سب کو کہا تم لوگ چلے جاؤ. جب چلے گئے امام نے فرمایا دیکھو میں ہوں اور تم اور ہمارا خدا ہے، بولو کیا چاہیے. نہیں بولا تو امام نے کیا کیا، زمین کے اوپر ہاتھ پھیرا، کہ دیکھو اگر بولنے میں شرم آ رہی ہے نا تو زمین پہ لکھ دو، کوئی بات نہیں، بولو کیا چاہیے. ہمیں سکھانے کے لیے، علم لدنی کے ماہر تھے، ویسے ہی جان سکتے تھے. ہمیں سکھانے کے لیے کہ تمہارے سامنے اگر کوئی آئے نا تو اس کو بے شرم نہیں کرنا، پہلے اس کو پتہ چلے بالکل اس شرم سے ہی ختم کر دو، ان کو سنبھالو. میں جانتا ہوں ہمارے یہاں کلچر بہت خراب ہے، بڑے فراڈی بھی مل جاتے ہیں ساری باتیں، لیکن اعزان محترم اگر 2-4 ڈاکٹرز نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہو تو میں کیا بیماریوں کا علاج کرنا بند کر دیتا ہوں کیا؟ پھر ہاسپٹل نہیں جاتا کیا کبھی؟ وہ فراڈ کرتا بھی ہے تو میں سوچتا ہوں چلو ٹھیک ہے ایک ڈاکٹر نے فراڈ کیا، نہیں کوئی تو اچھا ملے گا مجھے بھی، تو میں اللہ کی راہ میں دینے میں کیوں ڈرتا ہوں؟ پھر آپ کو مجھے سوچنا پڑے گا، ان کی کلچر عجیب تھی. بہرحال تیسری بات امام نے کہا اچھا اگر یہ بھی نہ ہو پھر کیا ہو؟ علم معہ حلم، مال معہ مروہ. اس نے کہا یا تو مال ہو تو اس کی آنکھوں میں شرم بھی ہو. امام نے کہا تم نے صحیح کہا. اچھا یہ بتاؤ اگر یہ بھی نہ ہو، پہلی کیٹیگری میں بھی نہیں ہے، دوسری کیٹیگری میں بھی نہیں ہے، تیسرے میں کیا ہے؟ اب اس کے پاس کیا ہونا چاہیے انسان کے پاس اگر علم بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے؟ بہت خوبصورت ایک بندے خدا نے فرمایا، کہنے لگا فقر معہ صبر. فقیر ہو لیکن صابر ہو، اللہ کا صابر بندہ ہو. نہیں ہے پیسہ کوئی بات نہیں، صبر کرے. انسان کا کمال بیان کر رہا ہے نا. کمال کیا ہے؟ علم معہ حلم، مال معہ مروہ. تیسرے لیول پر یہ دو نہ ہوں، فقر معہ صبر. لوگوں کے سامنے فقر کا اپنے شکوہ نہ کرے، اللہ کی دیوی مصیبتوں کو لوگوں کے سامنے مت روئے، اپنی پریشانی کو اپنے دل کے اندر رکھے. امیر مومن فرماتے تھے المومن حزنہ فی قلبہ بشرہ فی وجہہ. مومن وہ ہوتا ہے اپنے غم کو دل میں رکھتا ہے اور خوشی کو چہرے کے اوپر لاتا ہے.
یہ اہل بیت ہے، یہ حسینی کلچر ہے، یہ حسینی کلچر ہے۔ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا ہم اس کلچر سے کیا لے سکتے ہیں، ہمیں اس سے کیا لینا ہے کہ ہم کس طریقے سے آگے بڑھیں۔ میں عزت و شرف کے اوپر بات کرتے کرتے یہاں تک آ گیا، اور عزت و شرف جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سکھانا چاہتے ہیں اس کے کچھ پارٹس کو ہم یہاں پر بولنے میں کامیاب ہوئے۔ آخری حصہ اور عرض کر دوں، امام نے فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ علم معہ حلم نہیں ہے، مال معہ مروہ نہیں ہے، فقر معہ صبر نہیں ہے۔ تو یہ آدمی سر اٹھائے کہنے لگا مولا پھر آسمان سے آگ برسے، اس کو گرا دے، اس کو جلا دے، اس میں کچھ نہیں ہے، یہ بیکار انسان ہے۔ امام مسکرائے فرمایا یہ بھی صحیح کہا، صحیح کہا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ تین نہیں ہے نا تو اہل بیت کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے۔ پھر اپنے اندر کوالٹیز لے کر ویلیو بناؤ۔ آخری بات آپ کی خدمت میں اس چیپٹر کے اندر عرض کروں گا، چند منٹ میں مصائب عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ ایک بات کا مسلسل جائزہ لیتے رہیے گا، آپ کی زندگی سے بے لوس فائدہ کتنے انسانوں کو ہو رہا ہے۔ بے لوس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وداؤٹ اینی ریٹرن، کوئی ریٹرن نہیں مل رہا آپ کو۔ کتنے لوگوں کو آپ کی لائف سے بینیفٹ مل رہا ہے جس میں آپ کو کوئی ریٹرن نہیں مل رہا۔ مثلا میں اپنے بچوں کو پال رہا ہوں، وہ بھائی مجھے تو بہت ریٹرن ملنا ہے اس میں، اور دوسرے حصے کا تو کہہ ہی نہیں سکتا، بہت مسائل خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر تو بچوں کو پالنا بھی ریٹرن ہے اس کے اندر بھائی۔ اگر مثال کے طور پر میں نے ایک کارخانہ کھولا ہوا ہے، اس کے اندر 200 امپلائیز ہیں میرے، میں ان کو سیلری دیتا ہوں، اور یہ وہ بے لوس فائدہ ہے۔ ابھی کل ان میں سے لوگ اگر چھٹی لے کے چلے جائیں تو میں ان کو پیسے دوں گا۔ تو ایک آدمی نے مجھ سے کہا، میں نے جب یہ کہا نا دیکھو لوگوں کو فائدہ کتنا دے رہے ہو، تو ایک آدمی کہنے لگا مولانا ہم تو 500 ملازمین کو تنخواہ دے رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کوئی بے لوس فائدہ ہے؟ اگر کام نہیں کرے پھر دو گے تم اس کو تنخواہ، ایک پیسہ نہیں دو گے مجھے معلوم ہے، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے آپ کی لائف سے بے لوس فائدہ کتنے لوگوں کو مل رہا ہے، اور پلان کریں اس کے اوپر کہ فائدہ آپ کا بڑھے انسانوں کے لیے۔ یہ بہت بڑا ایک پیرامیٹر ہے جس کے اوپر کل انشاءاللہ آرائز پیش کروں گا۔ عزیزان محترم، یہ حسینی کلچر ہے، یہ سید الشہداء کلچر ہے۔ یہ لوگ ہمیں اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ ہمیں عام انسان نہیں روکنا چاہتے، یہ چاہتے ہیں ہم لوگ اپ گریڈ ہو کر ہیومینٹی کے سلیکٹڈ فیو بن جائیں، اس کیلیبر کے بن جائیں ہم لوگ۔ اور آپ کو اور مجھے الحمدللہ رب العالمین اس فرش عزا پر بٹھایا اسی لیے کہ تمہارے اندر بننے کی طاقت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، انسانوں کے لیے بنائے گئے ہو۔ سید الشہداء کا اس پہ بلیف ہے، قرآن کریم کا ارشاد ہے۔ تو آپ کبھی بھی مت سوچے گا آپ کی جو رسالت ہے، آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ کوئی چھوٹے سے لیول کی ہے، نہیں، آپ بڑے کام کے لیے خلق ہوئے، بڑے کام کے لیے خلق ہوئے، بڑے کام کی طرف اپنی نظریں رکھیں اور اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں، حسینی کلچر۔ اور جب آپ اس کام کو کرنے لگے اور آپ کہنے کہ یہ سخت ہے یا مشکل ہے، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ان آنسوؤں سے سب حل ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ سید الشہداء کے اس غم سے سب حل ہوا ہے۔ سید الشہداء آپ کا خیال کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ کا ہاتھ سنبھالیں گے یا نہیں سنبھالیں گے؟ چند منٹ مصائب کی عرض کرنے تھے، وہاں تک پہنچتے پہنچتے دیر لگ رہی۔ میں صرف ایک واقعہ آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں، 5 منٹ تو اوپر ہو جائیں گے اور میں دوستوں سے معذرت خواہوں جو تھک بھی رہے ہوں گے تھوڑا سا، بس یہ 5 منٹ میں ایک واقعہ مجھے عرض کرنا ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں اپنی ڈیوٹی سمجھنے لگتا ہوں کہ ہر عشرے میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو ضرور عرض کروں، ان میں سے ایک یہ ہے، یہ مصائب کی طرف چلنے کا ایک طریقہ بھی بن جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں اسلام آباد میں ان سے ملا، ان کے والد ایک زمانے میں صدام حسین کے زمانے میں عراق میں پاکستانی ایمبیسی کی طرف سے ڈیپیوٹ ہوئے تھے، تو وہ کبھی کبھی کہہ رہے تھے کہ ہم ہر ویکینڈ کے اوپر بغداد سے نجف یا کربلا چلے جاتے تھے زیارت کرنے کے لیے۔ تو کہنے کہ ایک دفعہ کربلا چلے گئے زیارت کرنے کے لیے، تو وہ ویکینڈ تھا، تو کہنے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ کے باہر نکل رہا تھا، ظہر کی نماز پڑھ کے باہر نکل رہا تھا، تو ایک بوڑھی سی عورت نظر آئی، یہ بھی اسلام آباد کی ہیں، پنجابی آتی ہے ان کو، وہ خاتون بھی جو تھیں وہ پنجاب کی تھیں، تو انہوں نے پنجابی میں ان سے پوچھا کہ تم میرے لیے خط لکھ دو گے؟ اچھا، یہ پاکستانی ایمبیسی کے بڑے اعلیٰ پوسٹ کے اوپر تھے، لیکن الحمدللہ رب العالمین بہت ہمبل تھے اس موقع کے اوپر بھی۔ انہوں نے فوراً ان بڑی بیوی سے کہا کہ میرے پاس کاغذ قلم نہیں ہے،
میرے پاس پیپر پین نہیں ہے ابھی، میں کل پیپر پین لے کر آؤں گا، اگر آپ کل آ جائیں ظہر کے بعد میں یہیں پہ ملوں گا آپ کو، پیپر پین لے کر آؤں گا، جو آپ لیٹر کہیں گے نا میں آپ کو لیٹر لکھ دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کل آؤ۔ یہ کل پھر آئے، اور کل آنے کے بعد، اور یہ ہمبل ہونے کا بہت فائدہ ہوگا آپ کو، ہمیشہ اگر آپ اہل بیت کے سامنے ہمبل رہے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ ملنا ہے۔ کل دوبارہ آئے، خاتون دوبارہ ملی، تو اس خاتون نے ان سے خط لکھوایا، تو بتا رہے تھے کہ نہیں وہ جو خط انہوں نے ہم نے لکھا تو سارا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، ظاہر ہم ہی لکھ رہے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ خاتون 20 سال سے زیادہ ہو گئے یہاں پہ رہ رہی ہیں کربلا کے اندر، 20 سال سے زیادہ ہو گئے کربلا میں رہ رہی ہیں۔ اور خط میں انہوں نے 2-4 رشتہ داروں کو ادھر ادھر کی باتیں کہیں کہ میں صحیح ہوں، یہ اس طرح کی باتیں، تو یعنی کہ جب خط وہ لفافے میں رکھا اس کے اوپر ایڈریس لگا کہ وہ خط ان کو دے دیا گیا کہ بھئی یہ آپ پوسٹ آفس میں ڈال دیجیے گا، آپ کا معاملہ ختم ہو گیا۔ تو کہنے ایسے ہی سلام دعا کرتے ہوئے میں نے ان سے پوچھا کہ بیوی آپ تو بڑے عرصے سے رہ رہی ہیں، 20 سال سے زیادہ ہو گئے آپ کو یہاں پہ؟ تو اس نے کہا کہ اب تو مجھے یاد بھی نہیں آتا مثلا کتنے سال ہو گئے، 24 سال 26 سال کتنے سال ہوئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی مرد ہے کیا؟ تو اس بڑی بھی نے کہا کہ نہیں میرے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے، میں اکیلی رہ رہی ہوں۔ تو کہیں بڑی تعجب کی بات ہے کہ ایک بوڑھی سی خاتون اتنے سالوں سے اکیلی زیارت گاہ کے اوپر رہ رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کماتی بھی نہیں ہیں تو آپ سوتی کہاں پر ہیں؟ تو کہنے کہ یہ جب زیارت گاہ بند کرنے لگتا ہے تو میں دروازے کے پیچھے جا کے سو جاتی ہوں، یہ مجھے جانتا ہے 20 سال سے دیکھ رہا ہے، جب یہ صبح کو دروازہ کھولنے لگتا ہے تو مجھے جگا دیتا ہے، تو میں پھر چلی جاتی ہوں طہارت وہارت کر کے میں پھر دوبارہ زیارت پہ آ جاتی ہوں، میں زیارت کرتی رہتی ہوں۔ کہا 20 سال سے ہی؟ تو کہنے لگے کہ میں پتہ نہیں کیا دل میں آئی، میں نے اس سے ایک عجیب بات پوچھی، میں نے کہا بی بی یہ تو صحیح ہے کہ آپ 20 سال سے یہاں پر، آپ کھاتی پیتی کہاں ہیں؟ کمائی تو ہے نہیں آپ کی، کوئی بھائی بہن کوئی بھی نہیں ہے ساتھ، تو کھاتی پیتی کہاں پر ہیں؟ تو اس نے ایک جملہ کہا، اور میں یہ جملہ اپنے لیے ضروری سمجھنے لگتا ہوں کہ مجلسوں میں پڑھوں، اس جملے سے مجھے بڑی انرجی ملتی ہے، آپ کو بھی ملے گی، اور میں آپ کو خاص طور پہ کہوں گا شاید ابھی آپ کو اتنا لطف نہ آئے تو کبھی ایسا کیجئے گا آپ تنہائی میں بیٹھے ہو نا اور امام حسین کی یاد آپ کو آنے لگے تو آپ اس جملے کو یاد کر لیجئے گا۔ اس عورت نے ایک عجیب جواب دیا، کہنے لگی بیٹا یہ خود بھوکا پیاسا مر گیا ہے، اب کسی کو بھوکا پیاسا مرنے نہیں دیتا ہے۔ یہ جو امام حسین ہے نا یہ خود یہاں پر آئے تھے اور بھوکے پیاسے مر گئے تھے، اب اس زمین پر کسی کو بھوکا پیاسا مرنے نہیں دیتا ہے۔ یہ کوئی کتنا ہی بھوکا ہو، کوئی کتنا پیاسا ہو، اگر حسین کا نام لے رہا ہے تو اسے کھانا پانی مل جائے گا۔ آپ کو یاد ہے سید الشہداء کربلا کی زمین پر پہنچے تھے تو بنی اسد سے کیا وعدہ لیا تھا کہ بنی اسد میرے ظاہر تمہاری زمین پر آئیں گے، 3 دن تک کھانا پانی تم لوگ دیتے رہنا۔ تو سید الشہداء کا تو وعدہ ہے حسین محترم، آپ امام حسین کے نام پر بیٹھے، نہیں معلوم حسین نے کون کون سی چیزیں آپ کی سنبھال لی ہوں گی کہ دیکھو میرا ظاہر میرے غم کے اندر آیا ہوا ہے، میرا رونے والا آیا ہوا ہے، نہیں معلوم کیا کچھ سنبھال چکے ہوں گے آپ کے لیے۔ اور اگر آپ کو شبہ ہو تو میں آپ کو صرف عرض کروں گا کہ کبھی قیامت کے دن کی نہیں سوچے گا ان آنسوؤں کی کیا قیمت ہے، اللہ جانتا ہے ان آنسوؤں کی کیا قیمت ہے۔ اور سید الشہداء کی قربانی میں کوئی آنسو کیوں نہ بہائے، سید الشہداء غلاموں کا بھی خیال رکھا کرتے تھے، اور میں جب بھی یہاں پر پہنچوں گا نا تو میں ہمیشہ حضرت جون کے مصاحب کی طرف پڑھوں گا۔ حضرت جون اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غلام ہیں، ایک ادنا غلام جو حبشی غلام ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ چلا کرتے تھے، لیکن یہ غلام تھے تو سیاہ فام لیکن دل کے بڑے نورانی تھے، دل میں نورانیت بہت زیادہ تھی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقام کو بھی سمجھتے تھے۔ سید الشہداء جب کربلا کا واقعہ میں دیکھتے ہیں کہ اب تو قربانی ہونے کا وقت آ گیا ہے تو ایک موقع پر سارے غلاموں کو جمع کیا، سارے غلاموں کو جمع کر کر کہا کہ دیکھو ہم اس وقت تک لوگوں کو اپنے نوکر کے طور پہ رکھتے ہیں جب تک آسانی کا وقت ہو، جب تک انہیں امن ملے، جب تک انہیں سکون ملے ہم اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، جب سختی کا وقت آتا ہے تو ہم نوکروں کو آزاد کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، ہمارے ساتھ مشکل نہ اٹھائیں،
مشکل ہم خود اٹھائیں گے، تم لوگ آسانی کے لیے ہو۔ تو جیسے ہی جون نے سنا تو امام حسین کے قدموں میں گر گئے، کہنے لگے میرے مولا میں تو ساری زندگی اسی وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ پوچھا تم کس بات کا انتظار کر رہے تھے؟ کہنے لگے میرے مولا میرا جسم سیاہ ہے نا، کالا جسم ہے، اس میں سے بدبو آتی ہے، تو پوری دنیا ہمیں کالا کہتی تھی، پوری دنیا ہمیں بدبودار کہتی تھی، تو جب آپ کا در مجھے ملا تو میں نے کہا میں حسین کا ساتھ دوں گا نا تو خدا میرے کالے کو بھی سفید کر دے گا، میری بدبو میں بھی خوشبو ڈال دے گا خدا۔ مولا میں تو ساری زندگی آپ کی خدمت کرتا رہا، آپ کا نمک کھاتا رہا، میں کسی وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ اگر میرے مولا کو ضرورت پڑ گئی میں اپنا خون بہا دوں گا، میں اپنی جان دے دوں گا، میں آپ کی طرف سے کہوں گا میرے مولا کاش ہمیں بھی جون کا جذبہ مل جائے، کاش ہمارا خون بھی آپ کے کام آ جائے۔ میں جون کھڑے ہوئے کہا مولا میں تو جنگ کے بغیر نہیں جاؤں گا، میں تو آپ کی راہ میں جان دوں گا۔ اتنا اصرار کیا، امام حسین نے اجازت دے دی، کہا جون جاؤ تم بھی جنگ کر لو۔ اب جون جب میدان میں بڑھے نا تو اپنی زرہ کو اتار کے پھینک دیا اور لوگوں سے کچھ نہیں کہا، بس ایک جملہ بار بار کہا اب حسین کے غلاموں کی جنگ دیکھنا۔ اب دیکھو حسین کا غلام کیسے جنگ کرتا ہے، بڑی جنگ کی، بڑا معرکہ کیا، زمین کے اوپر گر گئے۔ عزیزوں میں تو بڑے چھوٹے انسان ہیں، ہمارا تو اہل بیت کے سامنے چھوٹے ہونے کے سوا کوئی ٹائٹل ہی نہیں ہے، لیکن ذرا اس غلام کو سوچنا، جب وہ غلام زمین پر گرا نا تو اصحاب کھڑے ہوئے کہ بھائی وہ تو غلام تھا، کیا اس کو لینے کے لیے بھی حسین جائے؟ تو سید الشہداء نے سب کو بٹھا دیا، کہا نہیں اس غلام کو لینے میں خود جاؤں گا، میں کہوں گا مولا بڑے قریب ہو، آپ بڑے قریب ہو، دیکھو کتنے حقیروں کے پاس بھی آ جاتے ہیں، تو آپ کی طرف سے میں وقت کے بعد سے کہوں گا کہ میرے مولا اگر جون تک کے لیے پہنچا سکتے ہو تو میرے مولا یہاں پر بھی تو ہم نے ہزار کی ہے، کاش آپ کی ایک نظر لطف ہماری اس مجلس کے اوپر پڑ جائے، ہمارے سیاہ دل سفید ہو جائیں گے، ہمارے سارے گناہ پاک ہو جائیں گے۔ جون نے عجیب منظر دیکھا، امام حسین تشریف لائے، جون کے سر کو زمین سے اٹھا کر اپنے زانو کے اوپر رکھا، یہ زانو کون سا ہے؟ یہ حسین کا زانو ہے، یہ عجیب سرہانہ ہے۔ جون نے دیکھا اللہ کی شان، میری قسمت دیکھو، میں غلام تھا، میں سیاہ فام تھا، حسین نے اپنے زانو پر میرا سر رکھا ہوا ہے، تھوڑے سے مسکرائے تو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب عجیب واقعہ ہوا، امام حسین کو یاد تھا میرے غلام کی کیا آرزو تھی، وہیں امام حسین نے ہاتھ اٹھائے اور کہا خدایا یہ جون میرا غلام میرے راستے میں قربان ہو گیا، خدایا تجھ سے دو خواہش ہے، خدایا میرے جون کے چہرے کو نورانی کر دے اور میرے جون کے جسم میں خوشبو ڈال دے۔ ارے کیسی خوشبو ڈلی، بنی اسد عاشور کے بعد جب لاشیں دفنانے آئے تھا تو امام سجاد سے کہنے لگے مولا اس لاشے میں سے اتنی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ مولا سید سجاد نے بتایا ارے یہ ہمارے جون کا لاشا ہے، اسے ہمارے بابا نے دعا کر دی ہے۔ ماتم حسین